السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایکس مسلم، ایک مرتد عورت کے ایلیگیشنز کی، جس کو لے کر میرے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں پچھلے دنوں کہ سر یہ ایکس مسلم لڑکی ہے اور یہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے۔ میں کہا شور تو کرے گی، ایکس مسلم جو ٹھہری، اسے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس کے اندر اسے کسی نہ کسی طرح اس کو جسٹیفائی تو کرنا ہے کہ میرے اندر جو ایک آتش فشاں پھٹ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تاکہ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ اس کی سیلف سیٹسفیکشن ہے جو اسی میں لگی ہوئی ہے، تاکہ وہ، اور یہ اکیلی نہیں ہے، اس جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر ایک خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس خالی پن کو مٹانے کے لیے شور کرتے ہیں، اور یہ شور کرتے ہیں اپنے اندر کے اس شور کو دبانے کے لیے جو ان کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ اور ان کو پتہ ہے یہ ایک نیا دھندا ہے، اس پہ ان کو بہت پذیرائی ملے گی، خاص طور پر ان لوگوں سے جو نان مسلم ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو ایکس مسلمز کو اپنے چینلز پر پلیٹ فارم دے کر ان کے چینلز کو لانچ کرواتے ہیں۔ دھندا ہے بھائی، دھندا، اس دھندے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اسی لیے بہت سارے لوگ آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ آج جس مسئلے کو لے کر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایکس مسلم صاحبہ، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ان کو فری کی پبلسٹی دیں، رائٹ؟ لیکن مقصد ہے آپ کو بات کا سمجھانا۔ کہتی ہیں کہ اللہ جو ہے قرآن میں ہمیں یہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو مارتا ہے۔ تو بھائی نے سوال کیا کہ یہ کیسی اس نے بات کی؟ میں کہ اس نے جو بات کی ہے وہ بات اس نے بڑی غلط کی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کرنا ہے، اور رب کائنات کو ایک ایسے رب کے طور پر پیش کرنا ہے جو کوئی ایسا رب ہے جس کو اس نے چھوڑا ہے کہ وہ اس کے نزدیک رب نہیں۔ یہ کتاب اس رب کی کتاب نہیں ہے، تو اس نے اس قسم کے واویلے تو کرنے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس آیہ مبارکہ کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور اس کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے مغالطہ کیوں ہوا۔ یہ سورہ کہف کی آیہ ہے، آیہ نمبر 74۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور خضر علیہ السلام نے پہلے تو ان سے کہا کہ جو میں کام کرتا ہوں رب تعالیٰ کے دی ہوئے علم سے، آپ ان پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ میں کام تو ظاہر میں کر رہا ہوتا ہوں، پر میری نظر آنے والے حالات و واقعات پر ہوتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ میں یہاں رہتے ہوئے فیوچر دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے فیوچر دکھاتا ہے، اور اس کے مطابق میں رب تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اب اس سفر میں جو دوسرا واقعہ پیش آیا، قرآن کہتا ہے فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، یا حضرت یوشع ابن نون بھی ساتھ تھے تو وہ سب کے سب چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک انہیں لڑکا ملا۔ غلام سے مراد ایک لڑکا جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، تو اسے خضر علیہ السلام نے فقتلہ، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بول اٹھے کہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ بھئی آپ نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہہ چکے تھے کہ میرے کام آپ کو سمجھ میں آئیں گے نہیں، پر سوال نہیں کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام دیکھا تو رہ نہیں سکے، سوال کر بیٹھے۔ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ دوسری دفعہ ہوا، پہلی دفعہ ہوا تو خضر علیہ السلام نے یہی بات ان کو یاد دلائی تھی، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں، صرف یہ کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے ذرا اپنے الفاظ کو تبدیل کیا، اپنے الفاظ میں تھوڑا سا زیادہ ایمفیسس، زیادہ زور ڈال کے کہا الم اقل لکا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا بالتحقیق انکا لن تستطیع معی صبرا، کہ جو میں کام کرتا ہوں وہ آپ سے برداشت نہیں ہوں گے، آپ ان پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا،
اور قرآن کریم ہی میں ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر کے اس آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جہاں خضر علیہ السلام نے سارے مسائل کا جواب بھی دیا اور پھر ایک اور کامل جواب بھی دیا. تو بس کامل جواب کی طرف آتے ہیں، پھر بیچ کے واقعے کی طرف آتے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تمام تفصیلات بتا دیں تو کہا کہ موسیٰ وما فعلتہ عن امری، یہ سورہ کہف کی آیہ نمبر 82 ہے، یہ جو کچھ کام میں نے کیا ہے میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو بہرحال یہ تمام تفصیلات جو میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ اب ان باتوں کی اصل تم پر منکشف کی ہے، کھولی ہے، جن سے تم واقف نہیں تھے. تو اب جب یہ کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو یہاں سے وہ مرتد نے مسئلہ نکالا کہ دیکھو خضر علیہ السلام نے سورہ کہف کی آیہ نمبر 74 میں ایک بچے کو قتل کر دیا، اور آیہ نمبر 82 میں کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے رب کے حکم سے کیا. تو وہ اس نتیجے پر پہنچی وہ عورت ایکس مسلم کہ دیکھو اللہ تو بچوں کو قتل کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا وہ نابالغ بچہ تھا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نابالغ بچے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی زیر پرورش ہوتے ہیں، اور وہیں پر رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور نابالغ بچوں پر سے تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے. قبر میں بھی وہ پاس ہو جاتے ہیں، برزخ میں بھی وہ جنت میں رہتے ہیں، عیش و آرام میں رہتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اگر ان کے ایمان والے والدین ہوں گے تو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اگر ان کے والدین گناہگار ہوں گے تو وہ اپنے رب سے اپنے والدین کی جنت میں جانے کے لیے شفاعت کریں گے اور اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور جنت میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں بلوغت عطا فرما دے گا کہ وہ ایک جوان کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے. تو اس بچے کو بچپن میں قتل کر دینا ایک طرف سے نشاندہی تھی کہ بعض اوقات بچے بچپن میں چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی رب کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. اس واقعے کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے جو میں آپ سے ذکر کروں گا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے تو ہوں گے، لیکن تو ان کا چلا جانا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے. بعض دفعہ ان کے ماں باپ کے لیے آزمائشوں میں کمی آ جاتی ہے، بعض دفعہ ان بچوں کی اپنی ذاتوں میں آزمائش کی کمی آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے بڑے ہو کر وہ کوئی ایسا کام کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے ماں باپ کو اور باقی گھر والوں کو کسی پریشانی میں ڈال دیں، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس حالت میں اٹھا لیتا ہے کہ وہ نابالغ ہوتے ہیں، اور آگے چل کر برزخ میں، اور پھر آگے چل کر محشر میں، اور آگے چل کر جنت میں وہ سرخرو ہوتے ہیں. تو اب آ جائیں اس ریزن کی طرف جو خضر علیہ السلام نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوتے ہوئے، اور کہا کہ دیکھو موسیٰ، جو ہم نے اس غلام کو قتل کر دیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ وہ جو غلام تھا نا جسے میں نے قتل کر دیا، اس کے ماں باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے جس سے میں معاملات کو وہاں تک دیکھ لیتا ہوں جہاں تک آدمی نہیں دیکھ پاتا، تو اس معاملہ فہمی میں اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرے گا. اس لیے کہا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، اور سرکشی کرے گا، اور اتنی بڑھ چڑھ کر کفر اور سرکشی کرے گا کہ اپنے والدین، جو اس کے والدین ایمان والے مومن ہیں، جو صحیح راستے پہ چلتے ہوئے جنت کے حقدار ہیں، جنت کو پانے والے ہیں، ان کو اس راستے سے ہٹا کر اپنی محبت کی وجہ سے، کیونکہ اکلوتا ہے، یا کفر اور شرک میں مبتلا کر دے گا، اور اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کرے گا، اور ان کی دنیا اور آخرت بھی برباد کرے گا. تو رب تعالیٰ نے ان ماں باپ پر بھی اور اس بچے پر بھی یہ رحم کیا کہ اس بچے کو اس وقت یہاں سے اٹھا لیا، اور یہ کام میرے ذریعے ہوا کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی جو کسی اور نے نہ دیکھی، اور اس پر میں نے ایک رد عمل کیا رب کے حکم سے. اور اس بچے کے یہاں سے جانے کے بعد وہ بچہ تو پاس ہو گیا، اس کے ماں باپ کا ایمان بھی بچ گیا، اور قیامت میں انشاءاللہ تعالی یہ سب مل جائیں گے، اور یہ بچہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دیکھو موسیٰ، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے اولاد لے لی تو بس معاملہ ختم ہو گیا. فَأَرَدْنَا،
ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما. تو اللہ عز و جل نے اس کا نعم البدل یہ کیا کہ ان کا رب یعنی اللہ عز و جل ان والدین کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور اچھا سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان یعنی ایسی اولاد عطا کرے گا جو ہر لحاظ سے اچھی ہوگی، ایمان والی ہوگی اور ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوگی. بعض مفسرین نے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جس اولاد کا ذکر کیا ہے یہ ایک اور لڑکا تھا جو ان ماں باپ کو عطا ہوا، جو ایمان والا تھا، اور پھر اس کی اپنی بھی دنیا اور آخرت سنور گئی اور ماں باپ کی بھی دنیا اور آخرت سنور گئی. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو ایک لڑکی عطا کی، اور وہ لڑکی کی انہوں نے خوب اچھی پرورش کی، اور وہ اچھی پاک باز دیندار عورت تھی، یہاں تک کہ اس کی ایک نبی سے شادی ہوئی اور اس شادی سے آگے ایک نبی پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو بھی سنوار دیا اور ان ماں باپ کی بھی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا، اور وہ بچہ جو بچپن میں ان سے بچھڑ گیا اس کی بھی دنیا اور آخرت کو اللہ عز و جل نے سنوار دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اسے زحمت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، یعنی ہی واز ڈیسٹنڈ ٹو بیکم اے نان بلیور، اے ڈس بلیور. تو اس ڈیسٹنڈ تھا، تو اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا، یعنی اپنے ماں باپ کو بھی اس کفر کے راستے پر گامزن کر دیتا. تو صحیح مسلم میں کتاب القدر میں یہ حدیث آتی ہے، تو حدیث نمبر 2661 اور اس کے اندر یہ روایت آتی ہے. اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم عطا فرمایا تھا وہ ایک ایسا علم تھا جو اور کسی کا خاصہ نہیں تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام کا خاصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں وہ علم نہیں دیا گیا تھا، تو وہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے تھے جو حضرت خضر علیہ السلام دیکھ پا رہے تھے. تو تفسیر خازن میں یہ آتا ہے کہ ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی گئی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ نے ایک امت کو ہدایت دی. تفسیر خازن اسی آیہ مبارکہ کے تحت اس میں تفصیل آتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے اس کا ان کے ساتھ اہتمام کیا کہ انہیں اس سے بہتر عطا کیا. تو اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اسی میں بہتری ہوتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ سامنے جو ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ہے وہ واقعتاً ویسا ہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک ایسی شے ہوتی ہے جس سے تمہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہے پر اس میں خیر تمہارے لیے چھپی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں تمہیں کراہیت ہوتی ہے لیکن تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور ایک ایسی شے ہوتی ہے جو تمہارے لیے محبت کا باعث ہوتی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. تو بظاہر بری لگنے والی چیز ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہو، بظاہر اچھی لگنے والی چیز ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بعض دفعہ رشتوں کے معاملے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے وہاں رشتہ نہیں ہوتا. ایک لڑکی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی نہیں ہوتی، حالات واقعات وغیرہ اس طرف نہیں ہوتے. انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بیسٹ لائف پارٹنر ہے، لیکن اللہ عز و جل جانتا ہے کہ بظاہر جو صحیح نظر آ رہا ہے وہ آنے والی زندگیوں میں پیچیدگی کا ہو سکتا ہے باعث، اور یہ جو اسے ابھی ہنسا رہی ہے رلا سکتی ہے، یا یہ جو اسے ہنسا رہا ہے رلا سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بعد میں کمپیٹیبل نہ رہیں، لانگ رن میں یہ ساتھ نہ چل سکیں. تو بہرحال اس سے ایک مسئلہ تو ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ سوالات بھیجتے ہیں، تو کیونکہ اس چیز میں ہوتا کیا ہے
کہ لانگ رن میں اس بندے کے لیے نقصان ہوتا ہے اور وہ اس نقصان سے غافل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن کبھی ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور ان جاہلوں کو جو ارتداد کا شکار ہو گئے ہیں، دین اسلام چھوڑ کر ایکس مسلم ہو گئے ہیں اور اس دھندے میں پڑ گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی بات میں کرنا چاہتا ہوں، ڈیوڈ ٹیک اٹ ایزی، اوکے؟ اور آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ان لوگوں کی باتوں پہ زیادہ کان نہ دھریں۔ ان کی مثال اس شاگرد کی سی ہے جسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے، یا یہ خود اسکول چھوڑ کر باہر جا کر گلیوں میں آوارہ گردیاں کر رہے ہیں اور اسکول کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جو ان کی باتوں پر کان دھرے گا وہ بے وقوفی کرے گا، کیونکہ یہ تو اسکول سے نکالے گئے ہیں۔ یہ نکٹھو نالائق لوگ تھے جنہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات۔ جسے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی وہ اسکول کے بارے میں کیا تجزیہ کرے گا؟ تجزیہ تو وہ کرے جو واقعتاً اس اسکول میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سرخرو ہوا ہو۔ کہیں پر بھی چلے جائیں، کوئی جو ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ ہو، اس سے تو آپ کبھی ہارورڈ کے متعلق پوچھیں گے نہیں، آپ تو ہارورڈ کی سکسیس سٹوریز تلاش کریں گے۔ تو یہ دین اسلام ہارورڈ سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، یہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو اس کے اندر ناکام ہو گیا کہ اس کا نکالا ہوا اسٹوڈنٹ ہے، جو اب اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا، ایکس ہو گیا ہے، ایسا شخص اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے سوائے ندامت کہ ان کے پاس اور کیا ہے؟ اب کھسیانی بلی کھمبا نہ نوچے تو کیا کرے، انگور کھٹے ہیں، یہ اس طرح بات نہ کریں تو کیا کریں؟ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی تمام الٹی سیدھی باتوں کا علماء نے بڑی تفصیل سے جواب دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ دیکھیے قرآن کریم کی آیت کیا ہے اور یہ اسے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تروڑ مروڑ کے پیش کرنا 1 منٹ کا کھیل ہے، لیکن بات کو سمجھنا اور سمجھا دینا یہ ذرا ٹائم طلب بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور دعا کرتا ہوں کہ انہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھولے بھٹکے لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔